دو سخی صاحب حساب دو، مصیبت میں دکھ مصیبت جھیلنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، مصیبت پہ صبر کرنے والے، جا تیرا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں فرما دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ بہت بڑا مجمع ہے لاڑکانے کے حساب سے، آج اگر تم توبہ کرو گے تو ایک آدمی توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ ایسے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ لائٹیں کیسی ہیں، تو انہیں بتایا جاتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک آدمی نے توبہ کی ہے، اللہ نے خوش ہو کر سارے آسمان پہ روشنیاں کر دی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنی لائٹیں جلیں گی، اور آپ کے نام لے کر، آپ کے باپ کے نام لے کر اللہ اعلان کرے گا ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ سارے اعمال نامے تمہارے نبی کے دربار میں جائیں گے، یا رسول اللہ مبارک ہو، آج آپ کی امت کے یہ لوگوں نے توبہ کی۔ ہائے ہائے فلا ورب، واہ! جب عاشق رب ہو تو پھر اپنی شان کا عشق بتائے گا نا، اپنی شان کی تعبیر بتائے گا۔ ارے مجنو لیلا پہ عاشق ہوا تھا، وہ شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گیا، پتھر ایک عورت کے پیچھے ایسی شاعری کر گیا کہ پتھر پگھل گئے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبط من ليلى بما لا أناله ولا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخيل تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائح حمامة بطن الواديين ترنمي سقاق الغر الغوادي نطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في قدراء غض نظيرها۔ اللہ کی قسم میں اب تمہارے سامنے تو نہیں روتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں میں روتا ہوں کہ ان میں درد ایسا ہے۔ وہ تھا ظالم، کوئی کمال کا بلیغ انسان تھا، اس کا نام تھا توبہ۔ مجنو کا نام اصلی آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجنو کا نام تھا توبہ۔ نام کیا تھا بھائی؟ توبہ۔ کام کیے بغیر توبہ کے، لیکن وہ صرف عاشق تھا، حرامی نہیں تھا، کوئی حرام نہیں کیا، شادی کی تمنا کی نہیں ہو سکی تو عشق میں وہ شعر کہے کہ عرب جیسے پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیا، اس نے رولا کے مار دیا اس نے عربوں کو۔ اس کا آخری شعر ہے لیلا کے بارے میں، پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گئی۔ عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلتا من الدہر ولم یسر الی خیالها، یہ اس کا آخری شعر تھا لیلا کے بارے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، چپ کر گیا، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا اور ترکستان میں جا کر اس کا انتقال ہوا، اور لیلا اس کی قبر پہ گئی اور اس کی قبر پہ بیٹھ کر جو رونا شروع کیا تو روتے روتے مر گئی۔ اللہ تجھے معاف کرے، میری زندگی کی کوئی رات تو بہت لمبی ہے، کوئی پل بھی تیری یاد کے بغیر نہ گزرے گا۔ یہ آخری شعر تھا اس کا۔ میں تمہیں یہ تقابل کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب عشق کرتا ہے تو کیا سے کیا کر دیتا ہے، جب اللہ نے عشق کیا تو کیا کیا ہوگا۔ عاشق اللہ محبوب محمد بن عبداللہ، تو اللہ تو میں کیسے بیان کروں؟ فلا وربک، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آج اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو۔ توبہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ لوٹ آنا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے، واپس آنا۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، واپس آنا۔ جب میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ کہتا ہے تو آ گیا، تو میرے پاس آ گیا، میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، آج توبہ کرتے ہو؟ دل سے کرتے ہو کہ اوپر سے کرتے ہو؟ سچی بتاؤ، دل سے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ جب آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو، اللہ کی قسم آپ سارا مجمع
جو بیٹھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کتنا ہے، آج آپ جتنے بیٹھے ہو اس وقت آپ یوں بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو. آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرائض اللہ کے فرائض، نماز، روزہ، حج، زکات، غلطی کوتاہی ہوئی، گناہ معاف ہو گیا. قضا باقی ہے، مالدار حج نہیں کیا ابھی تک، گناہ معاف ہو گیا. اگلے سال جاؤ، نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں شروع کرو، پچھلی قضا کرو. روزے نہیں رکھے، روزے رکھنا شروع کرو. زکات نہیں دی، زکات دینا شروع کرو، پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو. ذمہ داروں کے لیے عشر ہے، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من. ماں باپ کی نافرمانی کی، معاف ہو گیا. ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم ہوتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور فرض نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کا پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. تو آپ نے جو توبہ کی ہے انشاءاللہ آپ کے سارے معاف ہو گئے ہیں. اب جب کبھی ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا. یہ کون سا کوئی دنیا کا حاکم ہے جو 1 2 10 دفعہ کے بعد ناراض ہو کر کبھی معاف نہیں کرے؟ تو اللہ ہے، اللہ آخری سانس تک توبہ کرتے رہو گے وہ معاف کرتا رہے گا. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو تو آپ بولو ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے، ساری دنیا کے پاس جانا ہے، انہیں اللہ کا پیغام سنانا ہے، انہیں عشق رسول ان کی شمع ان کے اندر جلانی ہے. اس کے لیے بولو نقد کون بھائی تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اور دعا تک سارے بھائی بیٹھنا. میں نے مختصر بات کی ہے، سردی زیادہ ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو دعا تک سارے بیٹھو اور اب بولو بتاؤ کون بھائی نقد تیار ہے؟ جو بھائی کل سے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے 3 دن کا ارادہ کیا، کل سے 10 دن کا. جب دعا ہو جائے گی تو آپ سارے بھائی تھوڑی سی ہمت فرما کر مسجد کے اندر تشریف لے جائیں. اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں بہت ضروری ہیں. جتنے بھائی آپ تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. جو آپ میں دکاندار ہیں وہ آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی دکان کو نماز پہ بند کریں. کیوں بھائی نیت کرتے ہیں؟ نماز پر دکان بند ہوگی. اور ایک اور بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کر لیں دیکھو تو بہت نفع ہوگا. اپنی جو دکان کا دروازہ یا شٹر ہے اس کے اوپر آپ لکھوائیں وقفہ برائے نماز. دکان کا دروازہ گرے گا، وہ شٹر گرے گا، اوپر لکھا ہوگا وقفہ برائے نماز. آپ نماز کے لیے جائیں گے. ہر بھیا جو زکات دیتے، اور زمیندار کو لاکھوں اکٹھے کروں تو ان میں کوئی ایک ہوگا عشر دینے والا، پتہ ہی کوئی. کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکات رکھی ہے، کپاس کی، گندم کی، چاول کی، باغات کی زکات ہے. اگر 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے تو 5,000 غریب کو دے دو. 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے تو 5,000 اس میں غریب کو دے دو. 1 لاکھ روپے کی گندم بیچی ہے تو اس میں 5,000 غریب کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. 20 لاکھ کا بیچا ہے سودا، 1 لاکھ اس میں غریب کا ہے. 10 لاکھ کا بیچا ہے اس میں 50,000 غریب کا ہے. اگر یہ زمیندار لوگ ایسا کریں، میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، ایک یہ عشر ادا کریں، ایک یہ نماز پڑھیں، ایک یہ ظلم نہ کریں. اپنے ہاریوں کو، آپ کے یہاں ہاری سسٹم ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں ہے. اکثر خود کاشت ہے پنجاب میں، زمیندار اپنا زراعت خود کرتے ہیں، تھوڑے سے جو ٹھیکے پر دیتے ہیں. آپ کے یہاں سارا ہاری سسٹم ہے کہ وہ کسان کرتے ہیں اور آپ اس کا آدھا لیتے ہیں. تو مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اکثر زمیندار اپنے ہاریوں کو پورا حصہ نہیں دیتے، تھوڑا بہت دیتے ہیں جس سے ان کا گزارا چلتا ہے، باقی نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہیں. اس طرح کرنے سے آپ کا حلال رزق حرام ہو گیا. زمیندارہ حلال ترین رزق ہے آج کے دور میں، اس میں جھوٹ ملاوٹ ہے ہی کوئی نہیں. یہ اس طرح ہو جاتا ہے جب حق نہیں دیا جاتا تو پچھلا سارا ناپاک ہو جاتا ہے. دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دو تو سارا ناپاک ہو گیا. تو غریبوں کو ان کا حق دو. میرے نبی کا فرمان ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دو. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. تو بھائی زکات ادا کرو. وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، آپ کے سندھ میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. یہ ہم چونکہ اکثر
پاکستان کے لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہندو مذہب میں ہے کہ بہن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو وہ تو بیچارے غلط مذہب والے ہمارے بھائی ہیں. آپ کم از کم ان ہندوؤں کو تو مسلمان بنانے کی نیت کرو. آپ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو، لین دین بھی کرتے ہو، ان کے پاس ملازمت بھی کرتے ہو، ان کو ملازمت پر بھی رکھتے ہو، لیکن کبھی ان کی جنت کا فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ کرے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ تبلیغ والوں نے کبھی فکر نہیں کیا کہ چلو انفرادی طور پر تو دعوت دی جا سکتی، کہ کیا پتہ کون کم مسلمان ہو جائے. کہ عمر کوٹ کی مجھے سنائی بھائیوں نے، وہاں تو ہندو زیادہ ہیں، وہ گشت کے لیے جماعت نکلی تو ایک گھر پہ دستک دے دی، تو دوسرے نے کہا یہ تو ہندو کا گھر ہے، مسلمان کا نہیں، تو آگے چلے. تو بچہ نکل آیا باہر، وہ اندر گیا، پھر اندر سے واپس آیا، کہا کہ میرے دادا تمہیں بلاتے ہیں تم لوگ. انہوں نے کہا بھائی ہم غلطی سے کر بیٹھے تھے دستک، آپ سے بات نہیں کرنی. کہا نہیں میرے دادا بلاتا ہے. تو وہ 2-4 آدمی اندر چلے گئے، تو ایک بوڑھا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا، اب جی فرمائیں. تو انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی. کہا نہیں مجھے بتاؤ تمہاری دعوت ہے کیا. تو انہوں نے بڑے پھیکے اور سر سے اتارے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی. وہ مسلمان ہو گئے اور اگلے دن وہ مر گیا. اگلے دن اس کا انتقال ہوا. ساری زندگی کفر میں گزری اور آخری دن اللہ نے ایمان نصیب فرمایا اور وہ جنت میں چلا گیا. تو اب اتنے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، انہیں جنت میں لے جانے کا فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. یہی تو غم تھا جو ہمارے نبی کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا اس نے کہ یا اللہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے. پتھر کھا کے بھی دعا کرتے رہے کہ اچھا یا اللہ اگر یہ طائف والے لوگ اب ایمان نہیں لائے تو اللہ کرے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے. تو بھائیو یہ درد رکھا کرو، یہ غم رکھا کرو. یہ ختم نبوت والا غم ہے. ختم نبوت صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے کہ قادیانیوں کے جو جھوٹا نبی ہوگا تو ہم ختم نبوت والے اس کا رد کریں گے. یہ تو ایک اتنا سا جز ہے. بہت بڑی ختم نبوت کی ذمہ داری میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس کا رد کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اس کے جھوٹ کو کھولا جائے گا. یہ 100 میں سے ایک حصہ ہے. 99 حصے تو ختم نبوت کے باقی ہیں. کہ اپنوں کو بھی سنبھالو اور غیروں کو ایمان کی دعوت دے کر انہیں جنت میں لے جانے کی کوشش کرو. منت جہاں دلائل نہیں چلتے وہاں منت خوشامد چل جاتی. ہم 89 کا حج تھا، اس وقت وہ شیطان کو پتھر مارتے تھے نا، تو وہ پل سے اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے اس طرح لے کر. تو حاجی پہلا کام کرتا جا کے شیو کراتا. پہلا گناہ جو حج کے بعد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو ہم کنکریاں مار کے نیچے آ رہے تھے، کٹھے تھے ہم، پشاور کا ایک نوجوان، ہم کٹھے حج کر رہے تھے، راشد اس کا نام. تو ایک آگے نوجوان بالکل وہ ادھر وہ نائی صابن لگا چکا تھا اس کی داڑھی پر. وہ 3-4 دن ہو جاتے ہیں نا تو شیپ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی داڑھی پر نہ ایسے صابن لگا چکا تھا اور وہ اس طرح میں وہ فٹ کر رہا تھا، وہ بلیڈ فٹ کر رہا تھا. تو پتہ نہیں اس کو کیا درد اٹھا، یہ راشد جو تھا ایک دم جا کے اس کے پاؤں پڑ گئے. کہنا کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں، یہ دوبارہ اپنا کھاتا نہ کھول. تو ایک دم وہ جو تھا شیو کرانے والا وہ رونے لگا اس کی منت دیکھ کر. اور وہ جو یہاں تولیہ نہیں رکھا ہوتا اس نے اپنے سارا سے صاف کیا. کہنے کا میری توبہ، کہتا میرا خط بنا دے، آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم دلائل سے قائل کریں گے. تبلیغ میں کوئی دلیلیں دی جاتی ہیں؟ تبلیغ سارا منت سے کتنا کام ہو گیا. تبلیغ تو ہے ہی منت خوشامد کام، اس لیے تو ہر آدمی کر سکتا ہے. ہاں مسئلہ علماء بتا سکتا، مسئلہ بتانا علماء کا کام ہے، شریعت کے حدود بتانا علماء کا کام ہے. تبلیغ تو ہر امتی کا کام ہے کہ اس میں تو منت کرنی ہے، اور منت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. تو جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان پہ لانے کی نیت کرو، ملو ان کو انفرادی ملاقاتوں میں. ہر وقت تو آپ کو اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا بہنوں کو وراثت میں حصہ دو. ہندو مذہب میں بہن کو وراثت میں حصہ نہیں، اور تو مذہب ہی نہیں رہا. تو جس مذہب میں بت پرستی آگے وہ مذہب ختم ہو. تو بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، یہ اللہ نے حق رکھا ہے.
یہ ادا کرو گے آپ کی باقی ساری روزی اللہ پاک فرما دے گا۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لو۔ آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو۔ اف اف ہماری زبان میں ہے ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، یہ ناگواری کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل میں غارت کر دوں گا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے آگے ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے تو شکاری کے رحم و کرم پر پر پھیلا کے پڑا ہوتا ہے، کر دے زبر۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ، ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ضرور جاؤ قبروں پہ، بیٹھ کے پڑھا کرو قرآن، اس سے مرنے والوں کو انس اور بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں جا سکتے ہو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں پڑھتے رہو، ان کے لیے ایصال ثواب اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو کیا؟ آپ نے کہا میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے۔ ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، تو آپ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب اپنا گھر بنائیں۔ بھائیو یہ وہ دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا نہ مدرسوں میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوں، ہم بھی نہیں پڑھاتے ہی نہیں، ہم پڑھاتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدرسے کے بچے بھی اس صفت سے خالی ہوتے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی سے کیا برتاؤ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں گھر بیٹھا تھا اپنے دیرے میں، تو ایک ہمارا ساتھ گاؤں کے قریب ایک غریب آدمی، 2 ایکڑ اس کی ٹوٹل زمین، تو اس نے بچے کو بڑی محنت کر کے پڑھایا، مولوی بنایا، ملتان کے ایک بڑے مدرسے میں پڑھایا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ اے میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ یہ پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اس میرے بیٹے نے پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا جی اس کو تو ماں باپ سے بولنے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ ماں سے کیسے بات کرنی، باپ سے کیسے بات کرنی، تو یہ تو پڑھ کے تو آیا ہے بس سیکھ کے کوئی نہیں آیا۔ یہ مدرسوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، صرف چند مسئلے ہوتے ہیں جس پر سارا زور لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہماری معاشرت انتقامی سی ہے، انتقامی سی، نہ بھائی کو بخشتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے بھائیوں سے بائی کاٹ ساری زندگی۔ دینداروں کو جو شیطان مار دیتا ہے، اب وہ اتنی بڑی داڑھی والا، سر پہ پگڑی باندھنے والا، اس کو آ کر کہے گا کہ تم جا کے جوا کھیلو، مجھے آ کر کہے گا کہ جا کے جوا کھیلو، میں نے تو کبھی خواب میں بھی جوا نہیں کھیلا، خواب بھی آئے گا تو میں کہوں گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی شراب کا خیال نہیں آئے گا داڑھی والے کو، پگڑی والے کو، کبھی خواب میں بھی شراب پیتا دیکھ لے گا، نہ کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہی تہجد گزار ایسی زہریلی زبان رکھتا ہے کہ سانپ کا ڈسا کیا تڑپتا ہے جو اس کے بول کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے سخت جملے بولتا ہے کہ ہڈیاں تک اس کی جلا کے رکھ دیتے، اور غیبت اور گالیاں، نیک لوگوں کو غیبت میں پھنساتا ہے اور عوام الناس کو گالیوں میں پھنساتا ہے۔ مجھے رحم آتا ہے یہ کھوتا ریڑھی والے کھوتے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے، کھوتے کو جو بیچارہ سب سے بے عقل جانور ہے۔ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ یا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ قال ما هو یا رسول اللہ فاہوى باصبعیہ الى لسانہ۔ یہ پکڑ کے رکھا تو معاذ یا رسول اللہ انو آخذ بما نقول،
انؤاخذ بما نقول، زبان کے کہے کا حساب ہوگا. ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم. ارے معاذ جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں سمجھدار سمجھ کے بات کر رہا تھا. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. نیک لوگ غیبت بہترین مشغلہ، بہترین شوق، علماء، صوفیاء، تبلیغ والے، نمازی، حاجی، پرہیزگار کا سب سے پسندیدہ کام غیبت. عوام الناس، ماں بہن کی گالیاں. بھائیو، زبان پہ قابو، میٹھے بول کے عادی بنو، سہ جاؤ، پی جاؤ، کوئی زبان پہ غلط بولنا نہیں. تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سن رہا ہے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پا سکتا. ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا.